بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو گھسیٹو مکے کی پتھریلی نوکیلی زمینوں پر. بچے گھسیٹتے ہیں, کبھی ان کا آقا ان سے چکی پسواتا ہے, کبھی ان کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھتا ہے. اتنی پریشانیاں تو نہیں ہیں نا ہمارے ساتھ. ہم تو آرام سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکتے ہیں, آرام سے مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں. ہم تو آج جاتے ہیں گرمیوں میں جاتے ہیں ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, واٹر کولر لگا ہوا, گرمی میں جاتے ہیں گیزر لگا ہوا, نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو قالین بچھی ہوئی ہے, اعلان کرنے کے لیے اسپیکر لگے ہوئے ہیں. اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اچھا خاصا بندہ کہتا ہے حضرت آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اچھا تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا, بلال حبشی کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا. ان کا آقا ان کو مار رہا, ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی, وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا بلال عجیب تماشا ہے, یہ تمہیں اتنی تکلیف دے رہے ہیں, تم مسکرا رہے ہو, کیا معاملہ؟ حضرت بلال نے کہا, حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ ان کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. کہا صاحب جب تم جاتے ہو نا بازار میں کوئی مٹی کی برتن خریدنے کے لیے, کوئی ہانڈی خریدنے کے لیے, گھڑا خریدنے کے لیے, اس کو پہلے 10 مرتبہ بجا بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی 10 مرتبہ بجا بجا کے دیکھتے ہو اور کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. آج بلال کا رب عشق مصطفیٰ میں بلال کو خرید رہا ہے, وہ بلال کو بجا بجا کے دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں نے بھی مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیا, مالک چمڑی اجڑ بھی جائے گی, زبان سے حق حق کی صدائیں نکلتی رہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی. کیا سمجھا, کیا دین کو کیا سمجھا؟ ہم نے مذاق بنا لیا, ہم نے مسخریاں بنا لیا, ہم نے یہ سوچا ایک جلسہ رکھ لیا یا کہیں پہ کورس رکھ لیا, چلے گئے یا کسی پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا, بس ہمارے بیڑے پار ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ صرف گمراہی ہے, کھلی ہوئی گمراہی ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ ثواب کے کام ہے. اگر کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے سارے, آپ پوچھے کسی سے, مزار پہ جانا, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, سادات کرام کے ہاتھ چومنا بڑا ثواب کا کام ہے, ثواب ملتا ہے اس سے, لیکن اس سے آپ کی نمازیں معاف نہیں ہو جاتی, اس سے آپ کے رمضان کے روزے معاف نہیں ہو جاتے. سادات کرام کے قدم دھو دھو کے پینے پھر بھی نمازیں معاف نہیں ہوں گی, کیونکہ سید پہ خود معاف نہیں ہے تو اس پہ کیسے, آپ پہ کیسے معاف ہو جائے؟ تو گمراہی کے اندر نہ پڑے. یہ نہ سمجھے کہ صحیح صاحب کا پلہ پکڑ لیا اب بخشے بخشائیں, وہ صحیح صاحب کا خود کا پتہ نہیں, اسی لائن میں لگے ہوں گے. یہ حقیقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے معاملات بڑے سخت ہیں, تو اس لیے قیامت کی تیاری کرو. قیامت حضرت بایزید بستامی اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے کہ صوفیہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن ان کی خدمت کے اندر ایک بڑھیا آ گئی, کہنے لگی حضرت ایک سوال پوچھنا تھا. بایزید بستامی نے کہا ہاں اما پوچھو. کہنے لگی حضرت سوال یہ تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے, گدھے کی پونچھ اچھی ہے؟ اب میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا یا جو پیر صاحب کے مریدین ہوتے تو وہاں پہ جو ہے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, تم نے میرے پیر صاحب کو ایسے کہا کیسے؟ یہ پیر صاحب خود ہی ہوتے تو اسٹیج چھوڑ کے چلے جاتے, بولا تم لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے, مجلس کے اندر بدتمیزی کر دی پیر صاحب سے. پیر صاحبوں کو ہم نے بھی تو اتنا رکھا ہے نا اوپر, ہم سوچتے ہیں پیر صاحب کی بے ادبی کرنا کوئی خدا کی بے ادبی ہے, یہ ہم نے رکھا ہے. بے ادبی کرنے کا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ عزت کریں, لیکن اتنا نہیں. ہمارے جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں, مجھے معاف کریں, بہت سے عرسوں کو میں نے دیکھا, وہاں کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس اللہ کے ولی کا صرف ذکر ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا. یہ ہم نے ختم کر دیا سارا. کہاں جی رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندوں کو ہم نے جوڑنا تھا. ہم ڈائریکٹلی اس جو اللہ کے ولی کا اتنا ذکر کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا کوئی 1% ہی ذکر نہیں ہوتا ہے. بہت سے عرصوں میں نے دیکھا ہے, وہ پیر صاحب کی 1000 فرضی کرامتیں سنائی جا رہی ہیں وہاں پہ, بابا یہ تھے, بابا یہ تھے, بابا یہ تھے. کیا بابا کوئی کہاں لا کے ہم نے دین کا جو نقشہ ہے وہ کہاں بگاڑ کے رکھ دیا؟ ہمیں تو کہا گیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے جو ہے اللہ سے محبت, اللہ تم سے محبت کرے, تو پھر جو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر میرے محبوب کی اتباع کرو, پھر میرے محبوب کا دامن پکڑ لو. اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا.
तुम अब अल्लाह से मोहब्बत